اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ہمارا بھی ایک ہوم اسکولنگ اور پیرنٹنگ کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں بھی یہ سوال بار بار آ رہا تھا اور کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے۔ ویسٹ کے آرٹیکلس پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں سے دائیں بائیں مشورے کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ڈسپلن کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تو بعض دفعہ آپ ان چیزوں کے اندر جب آپ کوئی چیز ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسٹمائز نہیں ہوئی ہوتی۔ مثلا اگر وہ ڈسپلن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی بچوں کو اگر آپ پیمپر کریں گے یا بچوں کی ہر بات مان لیں گے تو جو بچے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اس طرح کے کئی آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، تو وہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس عمر میں، کس سٹیج پہ۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑی اچھائیاں تو ہوئی ہیں، لیکن تھوڑا سا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ ہم نے ہر چیز کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے۔ میرے بھی پاس بھی ایک دو ایسے کیسز آئے ریسنٹلی۔ ایک فیملی آئی، ان کے 4 بچے تھے اور چاروں ہی ٹین ایج میں تھے، ٹین ایج شروع سے ٹین ایج کے اینڈ تک، اور دے ور ہیونگ پرابلم ود دیئر پیرنٹس، اس لیے کاؤنسلنگ کے لیے آئے۔ تو جب میں نے بچوں کی بات سنی تو پتہ چلا کہ جی ماں باپ بہت انٹیمیڈیٹنگ ہیں، بہت زیادہ پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بہت زیادہ نوزی ہیں، پکی ہیں، ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں، ہر بات پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھے، اٹھو یہ کرو وہ کرو۔ تو وہ بچے ماں باپ کے کافی اگینسٹ تھے، یعنی کہ بالکل باغی ہوئے ہوئے تھے۔ جو ان کو جو میں نے کہنا تھا وہ تو کہہ دیا، خیر وہ یہ ٹاپک فرق ہے۔ جب ماں باپ آئے پھر میں نے ماں باپ کو بلایا، جب ماں باپ کو میں نے علیحدہ دیکھا تو ماشاء اللہ بڑے ریزنیبل ماں باپ، بڑے کیئرنگ لونگ، بڑے بچوں کے لیے قربان ہونے والے ماں باپ۔ لیکن مجھے یہ پتہ چلا، اس چیز کا احساس ہوا ان سے بات کر کے، کہ بعض دفعہ ہماری جو ریئلائزیشن آتی ہے نا، وہ اس وقت آتی ہے جب ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بچے بگڑ رہے ہیں۔ پہلے ہم پازیٹیوٹی میں یا ہوپ فلی ایوری تھنگ از گڈ گڈ گڈ، گراس از گرین ہمیں نظر آتی رہتی ہے، سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ پھر ایک عمر آتی ہے کہ ہمیں جو ہم نے بویا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر بیچارے ماں باپ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس فٹافٹ بچوں کو ٹھیک کر لیں۔ اب ان کی شادیوں کی عمر آ رہی ہے، اب ان کے بڑوں ہونے کی بات آ رہی ہے، اب لوگ ان کی انگلی اٹھا رہے ہیں، تو وہ بیچارے پھر وہ اس وقت ایکسیلریٹر کے اوپر پورا پاؤں لگا دیتے ہیں اور اس وقت ڈسپلن کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اب عمر ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ صاحب ذرا اس کیس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ماں باپ جو ان سے ہیں وہ بیچارے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ بچوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہوئی تھی، وہ ماں باپ سے ان کی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی، اور وہ ریئیکٹ کر رہے تھے بڑے اسٹرانگلی۔ تو میں نے ان کو، ماں باپ کو یہ سمجھایا کہ جی اب آپ ٹائم جو سا بچوں کی عمر کو دیکھ کے، اب وہ عمر ہے نہیں ان کی کہ اب آپ ان کو اس طریقے سے سمجھا سکیں۔ اس طرح کئی کیسز آئے۔ تو اس کا جواب اب میں چھوٹا سے چھوٹا بھی آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک حدیث ہے، اور اکثر اوقات ہمیں کہیں نہ کہیں جواب مل جاتا ہے شریعت سے، دین سے، اگر ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہو یا ہمارا کوئی لگاؤ ہو۔ ایک حدیث ہے، کبھی وہ حضرت علی سے کوٹ کی جاتی ہے، لیکن ایک حدیث ہے، اور اس کا سورس کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث انویلڈ ہے۔ اور اسپیشلی وہ ایک اگر حدیث ہے، اس سے ہماری پیرنٹنگ کے اور بڑے سوالوں کے سینکڑوں جواب ملتے ہیں، تو اس لیے میرا ایمان ہے کہ یہ حدیث جون سی ہے اوتھینٹک ہے اور یہ صحیح ہے، چاہے اس کا سورس کے بارے میں کوئی ایشو ہے۔ وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ آپ کا پہلے 7 سال آپ کا گھر کا ماسٹر ہے، آپ کا ماسٹر ہے، گھر کا بادشاہ وہ۔ اس بچے کو آپ نے جو بھی اپنے گھر میں تبدیلیاں کرنی ہے، اپنے کمرے میں تبدیلی کرنی ہے، اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کرنی ہے بچے کو، تاکہ آپ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، کیونکہ وہ دور جون سا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا اکثر احادیث کے معنی بھی آپ کو اس وقت ملتے ہیں جب آپ کے پاس اس سبجیکٹ کا نالج ہو۔ تو اگر آپ کو پیرنٹنگ کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پہلے 5 6 7 سال جو ایج ہے، وہ ایج ان کی آپ کے ساتھ بانڈنگ کی ایج ہے، اٹیچمنٹ کی ایج ہے۔
بچے ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. پہلے وہ ماں پہ ڈپینڈنٹ ہیں, پھر وہ ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, پھر وہ اپنے فیملی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور وہ بڑا ایک کرٹیکل ایج ہے. اس میں بچوں کو ٹراماس بھی جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اسی ایج میں ہوتے ہیں, اور بچوں کو سب سے زیادہ ٹینشن کی نیڈ بھی اس وقت ہوتی ہے, اور اسی وقت ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ یا بانڈنگ ہوتی ہے. تو وہ جو ماسٹر کی سٹیج ہے پہلی, وہ جو سٹیج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت کی سٹیج ہے, پیار کی سٹیج ہے. تو اگر تو آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں بچوں کی تربیت تو کرنی ہے, صاحب تربیت کیا ہے؟ تربیت یہی ہے نا کہ آپ بچوں کو ڈسپلن کر سکیں یا بچوں کو پرسویڈ کر سکیں وہ چیز کرنے کے لیے جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. بیٹا نماز پڑھو, بیٹا یہ کام چھوڑ دو, یہ کر لو. اب یہ پرسویشن ہے. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایج جون سی ہے لو کی ایج ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے 7 سال میں ہمارے پاس جو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے, ٹریننگ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس, یا ڈسپلن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے محبت, پیار, لاڈ پیار سے بچے آپ کے ساتھ آپ کو گرو مان لیں گے, آپ کو جناب آپ کے ڈسائپل بن جائیں گے. آپ کے پیچھے پیچھے ماں باپ کو اگر وہ پیار کرتے ہیں یا ماں باپ ان کو پیار کرتے ہیں, بچے پیچھے پیچھے ماں جو کر رہی ہے, جو باپ کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, ماں کو آئیڈیلائز کریں گے. ماں نے اگر سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, ماں جو ایسے بھی کر رہی ہے جیسے باپ کر رہا ہے وہ آئیڈیلائز کریں گے, اور وہی ان کی تربیت کا یا ڈسپلن کرنے کا وہی اس وقت محبت ہے, پیار ہے. اب حدیث آگے کہتی ہے کہ 8 سے لے کے 14 سال تک یہ سیکنڈ سٹیج ہے, اور اس کے اندر بچہ آپ کا غلام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ اور احادیث بھی ہیں کہ اگر بچہ اس میں نماز نہیں پڑھتا 10 سال کے قریب تو اس کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں, سزا بھی دے سکتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سرونٹ کی سٹیج, اگر آپ نے پہلی سٹیج میں محبت بچے کے ساتھ کر لی ہے تو وہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اب اگلی اگر آپ 7 سالوں کے اندر اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پین پلیئر کو یوز کرتے ہوئے اس کو تھوڑی سی سزا دینا چاہیں گے. سزا کا مطلب یہ نہیں کہ مارنا چاہیں گے, سزا کا مطلب یہ ہے میں تمہیں گراؤنڈ کر رہا ہوں, تمہیں دوستوں سے نہیں ملنے دیں گے, آج تمہیں آئس کریم نہیں ملے گی, آج امی آپ سے بات نہیں کریں گی, آج ہم آپ کو ادھر لے کے نہیں جائیں گے, آج تم سائیکلنگ کرنے نہیں جاؤ گے. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں بچوں کو یہ ریلائزیشن دینے کے لیے کہ آج انہوں نے مس بیہیو کیا, یا ابو سے شکایت کریں گے یا امی سے شکایت کی جائے گی. تو یہ وہ اسٹیج ہے. اگر آپ کا بچہ اس اسٹیج میں ہے اور آپ اس کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں تو دیر از اے نیڈ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ٹولز یوز کرنے پڑیں. یہ سیکنڈ پارٹ ہے یہ حدیث کا, اور یہ سیکنڈ اسٹیج ہے تربیت کی. پھر حدیث آگے سے کہتی ہے کہ یعنی کہ 14 ہو گئے, 15 سے لے کے 21 تک تھرڈ اسٹیج. اس میں اگر آپ نے پہلے بچے کو 7 سالوں میں محبت دے دی, دوسرے 7 سال میں آپ نے اس کو جناب ڈسپلن کر دیا, یعنی کہ آپ نے پہلے میں اس کو بادشاہ بنا لیا, دوسرے میں آپ نے اس کو سختی کر لی, اور تو تیسری جو یہ سٹیج ہے 15 سے 21 کے درمیان, یہ وہ سٹیج ہے جس میں بچے کی آپ کا دوست ہے, آپ نے تربیت کی, آپ کے ساتھ بچہ اٹیچ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھرڈ سٹیج ہے. اگر آپ کا بچہ 15 اور 21 کے درمیان ہے تو آپ اس کو انفلوئنس, اس کو پرسویڈ اور اس کی تربیت اور اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے آپ کے پاس جو اسٹریٹجی یا میتھڈالوجی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ بچوں کو دوست بن کے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں بچے اوورلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیئرس کے اوپر, اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ. یہ ان کی ٹین ایج بھی ہے یہ ایک طرح سے شروع میں, اور یہ اس میں دوستی جاری, اور یہ وہی اسٹیج ہے جس کے اندر یہ سارے بچے سوشل میڈیا پہ بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ فیشن بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے ریویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, وہی جو دنیا میں. تو اگر آپ ان کے دوست ہیں, اگر وہ آپ کو دوست سمجھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کمفرٹیبل ہو کے, جیسے دوست ہوتے ہیں. اس میں آپ ماں باپ والا روب نہیں رکھیں گے, اس میں آپ دوستی ان کے ساتھ تعلق لگائیں گے, اور آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے دوستی میں, پیار سے. دوست صاف ذرا ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں کرواتا, وہ تو سجیسٹ ہی کرتا ہے کہ چلو یار میں نے سن لیا تمہاری بات, میرا خیال ہے یار ایسے کر کے دیکھتے. تو جو بچے آپ کی بات سنیں, بچوں کے جو اندر کوسچن آ رہے ہیں, دنیا کو دیکھ رہے ہیں, یہ وہ ہے جس میں بچہ کوسچننگ کر رہا ہے, عمر اپنی آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہا ہے, ماں باپ کی تربیت جو ہوئی ہے دنیا کے ساتھ پرکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میں نے کس کو رول ماڈل بنانا ہے. بڑے عجیب و غریب اس میں کوسچن ہیں لائف کے بارے میں, مورالٹی کے بارے میں, کریکٹر کے بارے میں, گاڈ کے بارے میں, اور سیکسیولوجی یا سیکس کے بارے میں.
کہ جی ہم کیوں یہ کریں اور ایسا کیوں کرنا ضروری ہے. بچیاں ہیں وہ سوال پوچھتی ہیں کہ جی ہم اپنے یونیورسٹی میں کیوں نہیں ہمارا بوائے فرینڈ ہو سکتا, اور جناب ہم لڑکوں کے ساتھ دوستی کر سکتی ہیں کہ نہیں. تو یہ دوستی میں آپ ان کے بدل سکتے ہیں. اور چوتھی جو سٹیج حدیث میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ 21 سال کے بعد اب تربیت ختم ہے. بتایا یہ گیا کہ اب 21 سال کا اگر بچہ ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ نے جو تربیت کر دی اب اس کا نتیجہ دیکھیں. اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. اب آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. اب اس نے بدلنا ہے تو یہ اپنی مرضی سے اگر بدلنا چاہے گا تو بدل دے گا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت جون سی ہے نا وہ 14-15 سال میں شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ ایج تھرڈ ایج ہے. نہ ہم نے پہلے ان کو محبت دی, نہ سیکنڈ ٹائم کے اندر ہم نے وہ سیکنڈ سٹیج پوری کی ڈسپلن کرنے کی, ان کو اصلاح کرنے کی. تھرڈ سٹیج میں ہمیں خیال آیا یا ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم پریشان ہو گئے, ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. گھر کا ماحول ہے نہیں لیکن ان کو جناب اسلامی بنانے کی کوشش شروع کر دی. اور اس کے بعد ہم ان کو اینشیس ہو کے یا ڈیسپریٹ ہو کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بچے ہم سے دور بھاگی جاتے ہیں. کیونکہ وہ جو سٹیج ہے وہ دوستی یاری کی سٹیج ہے. تو وہ دوستی یاری کی سٹیج ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ ہم 21 سال کے بعد بھی بچوں کی جان نہیں چھوڑتے. وہ شادی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بچہ آپ سے دور ہو جائے گا. تو خدایا دنیا بڑی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے, اس میں اتنی بات ہی میں نے آپ سے کر دی. دنیا بہت بدل چکی ہے. اپنے بچوں کو اتنا پریشر ہے, سوشل پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو خدایا غلط طریقوں سے اپنے بچوں کو اپنے اوپر, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈونٹ لیٹ یور چلڈرن ٹرن دیئر بیک آن یو. اپنے بچوں کو بھگا نہ دیں گھر سے ڈنڈے کے زور پہ, ان کے ساتھ بھاگ بھاگ کے یا ان کو سختی کر کے اس عمر میں ان کو اپنے سے دور مت کر دیں, وہ آپ سے دور چلے جائیں گے. تو خدایا اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو بچائیے. میں یہ روز یہ قصے اور یہی کاؤنسلنگ اور کوچنگ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ نقصان دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ماں باپ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کی اصلاح اور بچوں کے جو ڈسپلن کرنے کے طریقے کیا ہیں اور کس ٹائم پہ کس عمر میں کون سا طریقہ ہے اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.